پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات پر اور اس کے علاوہ کچھ یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بہرحال جی موضوع ایسا ہے جس کے اوپر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ پروگرام کا کیونکہ دوسرا ہمارا سیگمنٹ آپ کی صحت سے متعلق اس میں ہماری گفتگو ہوتی ہے اور مختلف اوقات میں ہمارے ساتھ یہاں پر ڈاکٹرز جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کی بیماریوں کے حوالے سے. بہرحال جی اس وقت بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں تشریف لا چکے ہیں. آپ کا کراچی آنے کا کیونکہ اتفاق کم ہوتا ہے اور بڑی مصروف شخصیت ہیں. کڈنی کے حوالے سے خاص طور پہ یہ جو امراض ہیں اس کے اوپر بہت دیر سے کام کر رہے ہیں، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سارا کام جو کر رہے ہیں یہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اس بیماری پہ خاص طور پہ جو گردے کے امراض ہیں اس کے اوپر تحقیق بھی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں باقاعدہ کہ اس کے کیسے اس مرض میں کمی لائی جا سکتی ہے. اور کیونکہ خود ماشاءاللہ ہربلسٹ بھی ہیں، پاکستان سے باہر رہے بھی ہیں، ریسرچ کے اوپر ایک بہت بڑا آپ کا کام بھی ہے. تو میں سب سے پہلے ویلکم کروں گا ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب کو. آج ہمارے مہمان ہیں اور آج ایک دفعہ پھر ان سے ہم جو ہے وہ رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات کریں گے. آپ چیئرمین بھی ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے، اور رحمان فاؤنڈیشن کی جو کنٹریبیوشن ہے خاص طور پہ گردے کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے جو فری آف کاسٹ ڈائلسس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی کوشش اور کاوش ہے جس کو ڈاکٹر صاحب خود دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. پروگرام میں آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے ساتھ. مصروفیت کیونکہ آپ کی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کراچی، کبھی فیصل آباد، کبھی لاہور، ہر جگہ آپ کا جو ہے وہ رہتا ہے. بہرحال جی رحمان فاؤنڈیشن اب سے کچھ دیر پہلے جیسے آپ بتا رہے تھے آپ ہمیشہ اپڈیٹڈ رکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں جگہ کم ہے، بڑی تعداد میں مریض آ رہے ہیں، گردے کے امراض میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، مریض آ رہے ہیں. تو کیسے یہ جو مریضوں کا فلو ہے کنٹرول کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہو پا رہا ہے، یہ ذرا سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کا. جیسے بھی یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. ایک ایسا بڑا مسئلہ پاکستان کا اس کا علاج نہیں ہے، مشکل ہے، مہنگا ہے، وہ ہے جن کے گردے ختم ہو جاتے ہیں اور ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے. تو ڈائلسس ایک بہت مہنگا اور مشکل مرحلہ ہے لوگ کرو، لیکن بہرحال مجبوری ہے. ڈائلسس کروانا بھی ضروری ہے، جدھر ضرورت ہے ہم بھی ڈائلسس کرواتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ہم الحمدللہ لاہور، جہلم، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، سیالکوٹ، یہاں پہ ہم ڈائلسس فری کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور تقریباً ڈیلی 100 خاندان، 130 خاندان وابستہ ہیں روزانہ کی بنیاد پہ جن کے ڈائلسس فری ہو رہے ہیں، جس پہ تقریباً 2.25-3 لاکھ کا خرچہ روزانہ کی بیس پہ آ رہا ہے. 80-90 لاکھ کا خرچہ ہر ماہ. بالکل ٹھیک. ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن جتنی ہم سے ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں. بالکل. اور ہم یہ بہت بڑا اپنے پاکستان کے اندر جو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں الحمدللہ. بالکل. ایک تو یہ ہے جب جو خاص کرم ہے مالک کا. دوسرے نمبر پہ ایک ایسا بڑا کام اللہ اور لے رہے ہیں. اس حوالے سے ضرور میں کہوں گا کہ تھوڑی مشکل ضرور ہے. یہ کرونا میں جو بھی جو دیکھا گیا ہے ان لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے جن کی امیونٹی کم ہے، وائٹل فورس کم ہے. اور ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے سب سے زیادہ کم جو ہے وہ گردے والے پیشنٹ کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے. یوریا کریٹن بڑا ہوا ہے، اتنا لوڈ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس طرف جانے کے. اور ابھی ایک سروے ہوا ہے جس کے اندر پتہ چلا ہے کہ 90% لوگوں کو پاکستان کے اندر تو پتہ ہی نہیں چلتا جب گردے ختم ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیوں ہم اپنے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے RFT وہ ٹیسٹ کراتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال ایک بہت بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے کہ وہ بہرحال ہم نے وہ ٹیسٹ بھی فری کر دیا پورے پاکستان کے اندر. اور میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے ناظرین، تو یہ آپ کے چینل کو بھی اور پاکستان کے جہاں جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے RFT. جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہے وہاں سے آپ اپنے ٹیسٹ ضرور فری کروائے ہمارے پاس آ کے. پتہ چلتا رہے کہ ہمارے گردے کتنے کام کر رہے ہیں، ہمارا یوریا کتنا ہے، ہمارا کریٹینائن کتنا ہے، ہمارے جسم میں خون کتنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ نہ کرے اگر وہ بڑھ چکا ہے تو ہم اس کا علاج کرائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو کم کریں، اس کو ڈیلے کریں. ڈائلسس میں تو جانا پڑے گا خدا نخواستہ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 1-2 سال میں جائے گا تو وہ 10-15 سال بھی نکال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ اپنا خوراک کا خیال کر لیں، پروٹین والی خوراکیں نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بندہ بچ سکتا ہے. تو ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ اویئرنیس ہو کہ ہم نے اپنے گردوں کے ٹیسٹ کرانے ہیں. میں باہر رہا ہوں دوسرے ملکوں میں، وہاں پہ لازماً آپ کے ٹیسٹ ہوں گے میڈیکل ہر 6 ماہ بعد، سال بعد، کہ جگر کتنا کام کر رہا ہے، شوگر ہے کتنی نہیں ہے، کولیسٹرول کتنا ہے، وٹامن ڈی کتنا ہے. آپ کے اپنے RFT ٹیسٹ وہ سارے ہوں گے.
یہ لوگ کرواتے ہیں, پتہ چلتا رہتا ہے بر وقت. یس یہ آرمی والے پاکستان کے اندر لوگ ہیں, وہ کرواتے ہیں, یا کئی محکمے ہیں جو اپنے لوگوں کو سہولت دی ہوئی ہے. ایسا ہی. عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور ڈرتے مارے کرواتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی چیز نکل ہی نہ آئے, ایسا ہی ہے. کوئی شاک ہی نہ پڑ جائے, کوئی وہم ہی نہ ہو جائے, کوئی شوگر ہی نہ نکل آئے. ایسا ہی. بھئی اچھی بات ہے اگر آپ کو ٹیسٹ ہوم پتہ چل جائے, آپ اپنا بر وقت علاج کرائیں, آپ بڑے مسئلے سے بچ سکیں. تو یہ اویئرنیس بہت کم ہے پاکستان کے اندر, بالکل ٹھیک. پر ہمیں ضرورت ہے یہ اویئرنیس دینے کی. اور جو رحمان فاؤنڈیشن خدمت کر رہا ہے پورے پاکستان میں, الحمدللہ اللہ اس کو قبول فرمائے. اور وہ بے شمار لوگ ہیں جن کی بنا پہ یہ ادارہ چل رہا ہے, مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, جی جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہم وہ لوگ جو بیچارے ایسے ڈائلسس کے پیشنٹ جو رکشے کا کرایہ نہیں ہوتا, آٹو کا کرایہ نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس, ان کا ہم ڈائلسس فری کر رہے ہیں. بالکل. اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, ہمیں اللہ نے ہمیں میں سمجھتا ہوں خاص کر ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے, اور ہم جتنی کوششیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے, بڑے اخراجات اس میں آتے ہیں, اور مخیر حضرات ان کے تعاون سے یہ ممکن ہو پا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں سینگ از بلیونگ, جا کر یہ خود دیکھیں کہ کس طرح کام ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جب میں نے جا کر وزٹ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور پھر لوگ کیونکہ آج کل اتنے مصائب کا شکار ہیں اور یہ اتنا مہنگا علاج ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے, تو اس میں جو کنٹریبیوٹر ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور وہ جا کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ رحمان فاؤنڈیشن جو وہ ڈیلیور کر رہی ہے. جیسے بھی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, بالکل ان کو جو یہاں تک کہ ان کو کرایہ بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور علاج کروائیں. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. تو اوپر ای میل ایڈریس, ویب سائٹ ایڈریس, اور اس کے علاوہ جو آفیسز کے ایڈریس ہیں تمام جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہیں. ڈاکٹر صاحب کے نمبرز بھی اس کے اوپر آپ کے سامنے ہیں. آپ ان کے ذریعے جو ہے وہ رحمان فاؤنڈیشن کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ڈونرز ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. نیچے اسکرین کے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس کے ذریعے آپ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. کڈنی کے حوالے سے, اس مرض کے حوالے سے اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ خود ان تمام معاملات کو دیکھتے بھی ہیں, ہربلسٹ بھی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا زبردست فوڈ پروگرام بنایا ہے جس کے ذریعے جو آپ یہ تمام چیزیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور جب گردے کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے بڑی افیکٹو ہے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے ریسرچ جو آپ نے کی ہے, جو خاص طور پہ جو فوڈ پروگرام ایک آپ نے چارٹ بنایا ہے وہ بڑا افیکٹو ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ہمیں بتائیے. دیکھیے جی, الحمدللہ دنیا کی پہلے نمبر کی یونیورسٹی ہے ہارورڈ یونیورسٹی. میں نے یہ اپنی ریسرچ وہاں بھجوائی ہے, جی, انہوں نے اس کو مانا ہے, اور الحمدللہ یہ جیسے حالات ٹھیک ہوتے ہیں میں جا بھی رہا ہوں. جی, وہاں پہ ہم نے بتایا ہے کہ کیسے ایک پیشنٹ جو ہے وہ 15 سالوں کے لیے ڈائلسس سے ڈیلے اس کو کیا جا سکتا ہے, 10 سے 15 سالوں کے لیے. بالکل ٹھیک. انہوں نے پروف مانگا ہے کہ دکھائیں. میرے پاس کوئی 10,000 بندہ ہے جن کا میں نے ابھی تک ٹریٹمنٹ کیا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ڈائلسس میں نہیں جانے دیا ان کو. بالکل ٹھیک. وہ انہوں نے کہا جی ہمیں صرف 50 بندے شو کریں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے 50 بندے ان کو شو کیے ہیں, ان کا پورا ڈیٹا 2003 سے لے کے 2019 تک جی, جو میں نے ان کو ریسرچ جب دی تھی, یہ میرے پاس لوگ ہیں جو ابھی تک ڈائلسس پہ نہیں گئے. بالکل ٹھیک. کریٹن یوریا ضرور بڑھا ہوا ہے ان 10-15 سالوں میں, جی, لازمی بتائیے 2 سال میں بڑھ جانا ہوتا ہے, ڈائلسس پہ چلے جانا ہوتا ہے. بالکل. لیکن ہم نے ان کو روکا ہے. ہم نے الکلائن پہ کام کیا ہے, ایسڈ پہ کام کیا ہے, یس, اور دنیا میں نئی الکلائن کو متعارف کروایا ہے. الکلائن موجود تھی دنیا میں, موجود ہے ہماری خوراک میں ہی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کون سی خوراک لینی ہے, کیا کھانا ہے. یس, ہم ایسڈ ہی کھائی جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سب لوگ جتنے بھی ایسڈک باڈی ہوتی جا رہی ہے, ہم جتنی خوراکیں لے رہے ہیں زیادہ تر ایسڈ ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ الکلائن کن کن چیزوں میں ہے. ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ کہوا آیا ابھی, یہ الکلائن ہے کہوا. یس, یس, ہم چائے پی رہے ہیں, دودھ پتی دودھ, وہ یوریا بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اجوائن میں کتنا الکلائن ہے, کلونجی میں کتنا الکلائن ہے. ہمارے نبی پاک نے جن چیزوں کے بارے میں کہہ دیا ہے, جی, آپ بلیو کریں گے وہ ساری الکلائن ہے زیادہ تر, اور ہمیں وہ کھانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کدو میں کتنا الکلائن ہے, کدو شریف میں. بالکل. ہم وہ خوراکیں لے رہے ہیں جو اس ٹائم چنکس فوڈ ہے. ہمارے بچے دردی کے ساتھ ہم ان کو ضائع کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. بچیوں کے ہارمون چینج ہو رہے ہیں, جوان بچیاں جوان ہو رہی ہیں, ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں. بتائیں, ماں بتائے بچی کو کہ تمہیں بڑا ہونا ہے, تمہارے اندر یہ ہارمون چینجنگ آنی ہے, تو بچی اسکول سے آگے کہہ رہی ہوتی ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. ہم بتاتے بھی نہیں شرم کے مارے. بالکل ایسا ہی. نہ باپ بچے کو بتاتا بیٹے کو کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی آنی ہے, یا تم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے, پاک صاف رکھنا ہے. یہ جو ہماری فلمیں ہیں, ہمارے ڈرامے ہیں, جو ہمارے موبائل آ گئے ہیں بچوں کے ہاتھوں میں, کیا ہم نے چیزوں بچوں کو پکڑا دی ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, مجبوری ہے, دینی ہے دیں, بچوں کو بٹھائیں, بچوں کو بتائیں کہ یار یہ بہت اچھی چیز بھی ہے اور بہت غلط چیز بھی ہے, ایسا ہی. تاکہ بچے ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ایسا ہی. کیا چیز دیکھنی ہے, کیا نہیں دیکھنی.
تو بہرحال جو ہمارے خوراک کے حوالے سے ہم بہت زیادہ بچوں کو چنکس فوڈ، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بے شمار چینز ہے پاکستان کے اندر، اس کے بغیر ہمارے بچے رہتے نہیں ہیں. تو ہارموننگ چینجنگ ہو رہی ہے ہماری باڈی کے اندر، ہمارے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایسڈ والی چیزیں کھا رہے ہیں، اور جو ایسڈ یہی نقصان دے رہا ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے الکلائن کی طرف آنا ہے، اصل کی طرف آنا ہے، وہ خوراکیں لینی ہے. جیسا کہ مولی آئی ہوئی ہے، بہت اچھی چیز ہے، مولی ہے، گاجر ہے، سلاد کو لیں، زیادہ مرغن غذائیں کم کریں. ہم قہوے کو استعمال کریں، کالی پتی والا قہوہ، نیمبو والا قہوہ، سبز قہوہ، قہوے کی طرف آئیں. یہ 2-3 ماہ جو سردیوں کے ہیں، ایسے تو کراچی میں کم ہی سردی آتی ہے، پر اللہ کرے آنی چاہیے. اور جب بھی یہ 2-3 ماہ سردیوں میں ہیں، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں قہوے پہ آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں وہ چیزیں ڈرائی فوڈ لینے چاہیے آج کل، لیکن ڈرائی فوڈ لیں، ہم جو بھی کھائیں پھر اس کو برن کریں، سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک. ابھی الحمدللہ یہ جو ہم نے ریسرچ کی ہے الکلائن پہ، ایسڈ پہ، سالٹ پہ، یہ کون کون سے ایسڈ بڑھے ہوئے ہیں جسم میں، کون کون سے الکلائن کم ہوئے ہیں، کون کون سے ان بیلنس ہوئے ہیں ہمارے سالٹ جو ہیں. تو اس پہ کام کیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز دنیا کو دے دی ہے جس سے ڈیلے کر سکتے ہیں ڈائلسس کو. ہم نے کچھ جڑی بوٹیاں ڈھونڈی ہیں، ایسی ہربز ڈھونڈی ہیں دنیا میں جن کو ہم بائی ماؤتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو یوریا بڑھا ہوا ہے، ایسڈ بڑھا ہوا ہے باڈی کے اندر، الکلائن کم ہوا ہے، ہم یہ الکلائن دے رہے ہیں باڈی کے اندر اور ایسڈ کو کم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ پورا غذائی چارٹ بنایا ہے 2.5 سال کی محنت سے کہ کون سی خوراک جسم میں جا کر کیا کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ کوئی غذائی چارٹ لینا چاہیں ہمارے ویب سائٹ پہ رحمان فاؤنڈیشن کی، وہاں سے یہ لیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تاکہ ہم الکلائن کی طرف جائیں، ایسڈ سے پیچھے ہٹیں. اور اگر جو کھاتے بھی ہیں یاسر بھائی، ہم بڑا کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، کھابے کھاتے ہیں. ہم پنجاب کی بات کر لیں، لاہور، گجرانوالہ، ہمارے جو علاقے ہیں، لوگ اتنا ماشاءاللہ کھاتے ہیں. مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ کھائیں ٹھیک ہے، سردیاں ہیں، دیسی گھی بھی کھائیں، پراٹھے بھی کھائیں، کھانے چاہیے. ہم برن نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، وہاں نقصان ہو رہا ہے. ہمارے ٹاکسن نہیں نکل رہے جسم سے، ہمارے جسم سے نکلنے چاہیے. بہرحال اس پہ جتنا ہم سے کام ہوا ہے اللہ کا شکر ہے، اور منوایا ہے. امریکہ جیسے ملک کو ہم نے منوا دیا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس یہ ریسرچ ہے اور یہ پیشنٹ موجود ہیں. وہ پیشنٹ کو لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ 15 لوگوں کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں وہاں پہ 6 ہفتوں کے لیے. 6 ہفتوں کے لیے رکھیں گے، پھر ریسرچ کریں گے کہ یہ، اور یہ بات سچی ثابت ہوئی جو ہم کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے پاکستان میں رہنے کا. بالکل ٹھیک ہے. یہ فارمولہ ہمیں دیں. بالکل ٹھیک. اور یہ فارمولہ میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا پوری دنیا میں، ان چیزوں پہ ابھی تک کوئی میڈیسن نہیں آئی جو یوریا کریٹن روک سکے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کریں آپ کی اجازت سے، پھر گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کون صاحب کہاں سے عرض کر رہے ہیں؟ جی میں عارف بات کر رہا ہوں گلشن اقبال سے. جی عارف صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جناب میں یہ کہنا چاہوں گا، میں ابھی K21 نیوز دیکھ رہا تھا تو یہ نمبر آپ کا آ رہا تھا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میری والدہ کے گردے جو ہیں وہ ڈائلسس ہوتے ہیں SIUT میں. اب وہاں پر ہم جاتے ہیں تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا 2-3 ماہ تک. تو یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ رحمان فاؤنڈیشن کہاں پر ہے اور میں کس وقت اپنی والدہ کو لے جاؤں، کیونکہ وہاں پہ جاتے ہوئے کافی ایک تو ٹریفک کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یقیناً یہ مشکل کام ہے. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا عارف صاحب. جی ڈاکٹر صاحب ایڈریس. جی ہمارا رحمان فاؤنڈیشن کراچی کے اندر گلشن اقبال 4 کے اندر ہے، اور پٹیل ہاسپٹل اس کے اپوزٹ ہمارا سینٹر ہے. جی وہ لوگ جو مستق ہیں، سفید پوش ہیں، جن کے لیے مشکل ہو رہی ہے، بے شمار لوگ ہمارے پاس وہاں سے آ رہے ہیں. اچھا ادارہ ہے SIUT، بہت بڑا کام کر رہا ہے خدمت کا وہ بھی. تو ڈونٹ ڈوٹ کے وہاں پہ رش ہے، رش ہونے کی بنا پہ اگر کوئی لوگ مشکل میں ہیں تو وہ ہمارے ادارے سے رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک. یہاں پہ زبیر صاحب ہوتے ہیں ہمارے ایڈمن ہیں، تو ان سے ملا جا سکتا ہے. ٹھیک. اس کاوش میں جتنی ہم سے ہو رہے ہیں ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اوپر عارف صاحب نمبرز بھی اسکرین کے اوپر آپ کے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں اوپر والے جو نمبر ہیں، کراچی کا نمبر آ رہا ہے سینٹر، کراچی کا نمبر بھی اس کے اوپر دیا گیا. یہ آپ نوٹ کر لیں، اس کے اوپر رابطہ کریں آپ، اور پھر آپ جا کر جو ہے وہ یہ ضرور اپنی والدہ کو دکھائیں. اور خاص طور پہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ مستحق افراد کا ایک بڑی تعداد علاج ہو رہا ہے، لیکن یہ ممکن کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اتنے اخراجات اس کے اوپر آتے ہیں، اتنا مہنگا یہ علاج ہے، تو کیسے ڈاکٹر صاحب یہ پوری ہوتی ہیں نیند؟ لیکن جیسے ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں پہ یہ مستق لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، وہاں پہ مخیر حضرات بھی پاکستان میں بہت ہیں اور کراچی میں بہت ہیں. میمن حضرات ہیں، بہت شور کمیونٹی ہے یہاں پہ، اچھے لوگ ہیں.
پرسوں ہمارے یہاں 7 تاریخ کو اوپننگ ہوئی ہے، دنیا کی سب سے لیٹسٹ مشین آئی ہے ہمارے پاس ڈیلسس کی، وہ بھی ہمارے کمانڈر ذاکر صاحب ہیں، کمانڈر بڈر والے، انہوں نے ڈونیٹ کی ہے. اسی طرح عبداللہ قادوانی صاحب ہیں، جیو کے ایم ڈی بھی ہیں، ان کے بڑے بھائی کا علاج ہو رہا ہے دبئی میں، انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے، دے رہے ہیں، ہر ماہ ہمیں کٹیں دیتے ہیں 100 کٹیں. اس طرح اور بے شمار لوگ ہیں، مغلائی ہاسپٹل والے ہیں لاہور میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. یہاں پہ بے شمار لوگ ہیں جو مخیر حضرات جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، بالکل صحیح، دیکھتے ہیں یار کام اچھا ہو رہا ہے، جینون ہو رہا ہے، تو لوگ ساتھ دیتے ہیں. یہ 80-90 لاکھ کا خرچہ مہینے کا ایسے نہیں آ رہا. بالکل صحیح. تو اللہ کا شکر ہے، ہم اچھی نیت سے کام کر رہے ہیں، اچھے جذبے سے کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ اللہ سے وعدہ ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جو پیسہ آتا ہے لوگوں کی صدقہ زکوٰۃ کا پیسہ ڈونیشن آتی ہے، اللہ کے بندوں پہ لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بلیو کریں گے یاسر بھی، میں نے اس پیسے کو اپنے لیے اپنے بچوں پہ حرام کیا ہوا ہے، بالکل ایسا. باقاعدہ حلف دے کے کہ یہ اللہ یہ تیری امانت ہے، تیرے بندوں پہ لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں خود بھی او پی ڈی کرتا ہوں، علاج کرتا ہوں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جاتا ہوں، تو میں خود بھی ایک بہت بڑا حصہ اپنا اس میں ڈالتا ہوں اس نیک کام کے اندر. تو اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی فرماتے ہیں، غیب سے مدد آتی ہے، لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، شفا ہو رہی ہے، ڈیلسیز ہو رہے ہیں لوگوں کے. میں لوگوں کو ڈیلسی ڈیلے بھی کروں، میں بیسیکلی ہربلسٹ بھی ہوں، میرا اپنا ذاتی ادارہ ہے. رحمان فاؤنڈیشن یہ سب کا ادارہ ہے، جتنا میرا ادارہ ہے اتنا ہی یہ سب میرے جتنے ڈائریکٹر حضرات ہیں ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے، 120 لوگوں کی ٹیم ہے، یہ سب کا اتنا ہی سب کا ادارہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پودا لگانے کا، اس ادارے کا پودا لگانے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ایک تناور درخت بنتا جا رہا ہے. 2 مشینوں سے شروع کیا تھا، اس ٹائم 60 مشینیں آ گئی ہیں، کام کر رہی ہیں روزانہ کی بنیاد. ابھی یہ 100 مشینوں پہ جانے والا سیٹ اپ، 40 مشینیں اور چاہیے ہمیں. گورنمنٹ سندھ سے ہم نے ابھی اپلائی کیا ہے کہ ہمیں آپ مشینیں دیں. کورونا کی بنا پہ لوگ بے شمار پریشان ہیں، یہ لوگ کدھر جائیں، ان کے لیے ہم علیحدہ سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جو اللہ کے جو بڑے لوگ ہیں جن کو یہاں دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، وہ ضرور ساتھ دیں اس ادارے کا. وہ آئیں دیکھیں، یہیں چھوڑ جانا سارا کچھ ہم نے، بالکل ایسا ہی. واپسی ہونی ہے سب کی. اپنے لیے، اپنی واپسی کے لیے یہ ڈیلسس مشینیں 10 سے 15 سال چل جاتی ہیں. بالکل. وہ 15 لاکھ روپے کی مشین آتی ہے، جن کو اللہ نے دیا ہوا وہ 1 مشین لگا دیں، 10 مشینیں لگا دیں. ہماری ضرورت ہے لوگوں کی، ہم نے لوگوں کے لیے لگانی ہے. بالکل ٹھیک. جو بیچارے پریشان ہیں ان کو یہ سہولت ملتی رہے. میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کے ابھی 6 شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کرے 4 شہروں میں اور بنانے کا رہتا ہے. ایک سینٹر کو بنانے کے لیے کم از کم 1 کروڑ روپے چاہیے. 4 کروڑ کے یہ نئے سیٹ اپ بننے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بننے ہیں. میرا یقین ہے، اپنے اللہ سے میرا تعلق ہے کہ یہ بننے ہیں اور ضرور بنیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے جی مخیر حضرات جو ہے اس میں آگے آئیں اور آ کر کام کریں. خاص طور پہ رحمان فاؤنڈیشن بہت بڑا کام کرا ہے، بہت بڑی کوشش کابش ہے، اور اللہ ان کو کامیاب کرے گا. ڈاکٹر صاحب خود بڑے مصروف رہتے ہیں، کراچی مہینے میں جو ہے وہ 1 آدھی چکر لگتا ہے. نہیں، میں 16 سال سے آ رہا ہوں، ہر ماہ آتا ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن میرا کوئی شیڈول ہے. میں ہر ماہ کی 22 کو اور ہر ماہ کی 7 تاریخ کو آتا ہوں، میرا او پی ڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے دوست کی بیٹی کی شادی تھی، مجھے رکنا پڑا، فیملی بھی آئی تھی، تو میری کل واپسی لاہور. لیکن میرا شیڈول ایسے ہی ہے، پورے پاکستان کے اندر سینٹر بنے ہوئے ہیں، تو میں جاتا ہوں ان لوگوں کے لیے خاطر جو بیچارے سفر نہیں کر سکتے. کراچی سے لاہور آنا، میری لاہور میں رہائش ہے، لاہور آنا، سفر کرنا، کرایہ نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس. جب میں علاج فری کرتا ہوں، ڈیلسس فری کرتے ہیں، میں علاج بھی فری کرتا ہوں. جو مستق لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو نہیں دے سکتے، میں ان کا پچھلے 15 سال سے ان کو ڈیلسس سے بھی روکا ہوا ہے اپنی ہربل میڈیسن سے، تو میں علاج بھی فری کرتا ہوں. جو دے سکتے ہیں ان سے لیتا بھی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں امپروومنٹ کے چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ سوال بڑا آتا ہے کہ جن کا ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس ہو رہا ہے، اور کچھ کیسز میں اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بہت ہی کرٹیکل اگر ہو، تو کیا اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ جی یاسر بھی کیا جا سکتا ہے، پوری ایک سائنس ہے، پوری ایک میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں ہمارے پاس جو ہمارے ڈیلسس سینٹر چل رہے ہیں، ہمارے پاس لوگ ہفتے بعد بھی ڈیلسس کرانے آتے ہیں، کوئی 10 دن بعد بھی آ رہا ہے، کوئی مہینے بعد بھی آ رہا ہے. یہ بڑی ناممکن بات کر رہا ہوں میں، لیکن ہو رہا ہے. ہم اپنے میرے پاس جو ہربل فارمولہ ہے جسے میں دیتا ہوں غذاؤں، ایک خاص طور پہ غذائی چارٹ دیتا ہوں کہ کون سی پروٹین کھانے سے یوریا زیادہ بنتا ہے، کریٹن زیادہ بنتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ پروٹین نہ لیں، اب یہ چند چیزیں نہ لیں، یہ چیزیں کھائیں، اور یہ ہربل فارمولہ لیں. پیشنٹ کا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے یوریا کتنا ہے، کریٹن کتنا ہے، ان کی طبیعت صحیح جا رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. ہمیں میڈیکل سے دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ پوری ٹیم ہے میرے ساتھ، نیفرالوجسٹ ہیں، یورالوجسٹ ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر ہی باقی ایلوپیتھی ڈاکٹر ہی سارا سسٹم سنبھال رہے ہیں، وہی چلا رہے ہیں. میری پھر کہتا ہوں میری خوش قسمتی یہ مالک نے مجھے چنا یہ پودا لگانے کا، ادارے بنانے کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہائیجینک کے طور پہ ہم سارا سسٹم چلا رہے ہیں. لیکن میڈیکل پوائنٹ سے دیکھتے ہیں اگر ضرورت ہے تو ہم 2 بھی کرواتے ہیں ڈیلسس، 3 بھی کرواتے ہیں. یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا 4 ملک ایسے ہیں جہاں پہ
2 ڈیلسز ہو رہے ہیں. باقی دنیا میں 3 ہی ڈیلسز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. گزارا وہاں 3 ہی کروانے پڑتے ہیں. یہاں پہ 2 پہ گزارا ہو جاتا ہے, ایک پہ نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے ہم ایک سے گزارا بھی کروا دیتے ہیں, ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر پورا علاج بھی چلنا ہوتا ہے, ساتھ غذائی چارٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیلسز کو ڈیلے کر سکتے ہیں ہم لوگ 10 سالوں کے لیے, 15 سالوں کے لیے. شروع میں کیس آ جائے کریٹن 2 2.5 پہ ہے, 3 پہ ہے, یوریا 60 70 پہ 80 پہ ہے, میڈیکل کے مطابق اس شخص نے زید ہے, بکر ہے, اس نے اگلے 2 سال تک 3 سال تک ڈیلسز پہ چلے جانا ہے, ٹھیک ہے, بات ختم. وہ اپنا گھر بیچے, وہ زیور بیچے, وہ چیزیں بیچیں, وہ غصہ کرے, وہ ٹینشن لے, وہ منہ بنائے, اس کو ڈیلسز پہ جانا ہے, بات ختم. بالکل ٹھیک ہے. ہم روکتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے 10 سال 15 سال, وہ اپنی الکلائن دیتے ہیں, اور جو فارمولا بنایا ہے اس فارمولے کو میں پوری دنیا میں دینا چاہتا ہوں. میں یو کے میں تھا, وہاں پہ مجھے آفر ہوئی کہ آپ یہ فارمولا دیں, بلینک چیک لے لیں. میں بس کسی نے مسلمانوں کے چکر میں ڈال دیا, مسلمان اور کفر کے, کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کافروں کو فارمولا دے رہے ہیں. غلطی ہوئی مجھ سے اس وقت. اب میں امریکہ کو دینا چاہوں گا, ٹھیک ہے, انسانیت کے لیے نا, پوری دنیا میں میڈیسن آئے. میں ابھی پورا مہینہ گھر سے باہر ہوتا ہوں, تقریباً 20 دن سفر پہ ہوتا ہوں, کبھی کسی شہر, کبھی کسی شہر, کبھی کسی ملک. میں کتنا بھاگوں گا, اور 5 سال ایج کا بھی ہوتا وقت. تو میں چاہتا ہوں اس کو فارماسیوٹیکل کمپنی جو بڑی ہیں ان کو دیا جائے, اس کو لانچ کریں ہم. میں خود پیٹنٹ کروا رہا ہوں امریکہ میں فارمولے کو, پھر میں دینا چاہوں گا, ریئلٹی لینا چاہوں گا. جو میں ڈیلسز سینٹر, میرے خواب ہے, میری خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر میں فری ڈیلسز سینٹر بناؤں. بالکل صحیح ہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ میرے خواب پورے ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ کارواں بنتا جا رہا ہے. تو اتنی بڑی اماؤنٹ آ جائے گی ہمیں, جس میں اس میں بہت بڑا حصہ میں نے فاؤنڈیشن کے لیے رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ یہ خدمت بھی ہوتی رہے, لوگوں کا بھلا بھی ہوتا رہے. یہ انسانیت کے لیے میں کرنے لگا ہوں, انسانیت کے لیے یہ فارمولا دینے لگا ہوں, انسانیت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. لالچ کے لیے نہیں, لوگوں کا بھلا ہو. پوری دنیا میں, جاپان میں میڈیسن مل رہی ہو, انڈیا میں مل رہی ہو, دبئی میں مل رہی ہو, پوری دنیا میں مل رہی ہو. بالکل صحیح. تاکہ یہ لوگوں کا فائدہ ہو, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن نہیں آئی جو یوریا گریڈ روک سکے. اور خود ہاتھ کھڑے کرتے ہیں میڈیکل, ہمارے پاس نہیں, ڈیلسز پہ جانا ہے. ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ حالت خراب ہے مریض کی, کریٹن 20 پہ پہنچا ہوا ہے, کریٹن 20 پہ آیا ہوا ہے, یوریا بھی 200 250 300 پہ 400 پہ گیا ہو, ہم بھی کیس نہیں لیتے وہاں پہ. بالکل صحیح. میں غلط کیس لے کے اپنا نام نہیں خراب کرتا. میں کہتا ہوں نہیں, پہلے تم ڈیلسز کرواؤ, تم ڈیلسز کرواؤ, تمہاری پہلے ایمرجنسی سے نکلو, یوریا کریٹن نیچے آئے, پھر ہم کوشش کریں گے ڈیلسز روکنے کی. ٹھیک. اور 3-4 ڈیلسز اگر ہو جائے تو یہاں سے بھی ڈیلسز رکنے کے چانسز بہت ہو جاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور ہم اللہ کا شکر ہے وہاں پہ 4 ڈیلسز ہوئے ہوں, 6 ہوئے ہوں, 8 ہوئے ہوں, ہم ڈیلسز روک بھی لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں رپورٹیں ٹھیک ہیں, طبیعت اچھی ہے, تھوڑا اسٹے کرو. بالکل ٹھیک. غذائی چارٹ کو خیال کرو, فالو کرتے ہیں, اور فالو کرتے رہو, رپورٹیں چیک کرتے رہتے ہیں, ٹیسٹ دیکھتے رہتے ہیں میڈیکل. اگر کریٹن 2 3 4 پہ چل رہا ہے, 5 پہ ڈیلسز کروا کے اور رک گیا ہے, جو نیفرون سیلز ہوتے ہیں نا, جو سبھی جو بچے ہوتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ کوئی 24 لاکھ سیل ہوتے ہیں گردے کے, اس میں کوئی 3-4 لاکھ سیل بچ جاتے ہیں, وہ خود ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں قدرت کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں بڑے چانسز ہوتے ہیں, ڈیلیوری کیسز کے اندر عورتوں کے ڈیلسز ایک دم شروع ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہو گیا ڈیلیوری کیسز کے اندر, تو وہاں پہ بڑے چانسز ہوتے ہیں ریکور کرنے کے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ کیس ہوتے ہیں ایکیوٹ ہوتے ہیں, کچھ کرونک ہوتے ہیں. ایکیوٹ کیسز ہوتے ہیں, بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہوا, تو وہاں پہ بڑے چانسز بن جاتے ہیں ڈیلسز رکنے کے شروع میں ہی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیس ٹھیک ہے, طبیعت اچھی ہے, رپورٹ اچھی ہے, ہم کہتے ہیں ڈیلسز نہیں کراؤ. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سب چاہوں گا اگر کوئی ڈیلسز پہ بات کرنا چاہے, کوئی سوال کرنا چاہے. میں بھی اس کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اگر آپ کے سوالات ہیں ڈائلسس کے حوالے سے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر وقار احمد یہاں پر موجود ہیں, ان سے آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. تو بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ گردے کے امراض کے حوالے سے. ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب تشریف فرمائیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. ڈائلسس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جو لوگ ڈائلسس پہ اس وقت ہیں, اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں,
جیسے ابھی ہمارا موضوع گفتگو تھا کہ ڈائلسس کو کیسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس پروگرام میں کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں اور مشورہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس ایک بڑی سیریس تھریٹ بنا ہوا ہے، اور اب جو بھی مریض آتا ہے پہلا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کو کرونا نہ لگ گیا ہو، تو پہلے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی گردے کے امراض میں مبتلا لوگ، جیسے بھی آپ نے عرض کیا کہ پہلے ہی امیونٹی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے کرونا کا اگر شکار ہو گئے تو بڑا کرٹیکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو سینٹر میں رکھنا یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہوگا، کیونکہ اس میں پھیلنے کے جو چانسز ہیں بہت زیادہ ہیں کرونا کے۔ تو کیسے اس کو قابو کر رہے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ سمجھائیے ذرا۔ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا اس کا مسئلہ ہے۔ ہم تو ہر کرونا کا کیس نہیں لے رہے جی، ٹیسٹ ہو رہے ہیں مریضوں کے، اور ہمارے پاس ایس او پیز نہیں ہے کہ ہم ان کیسز کو لے سکیں۔ یہ بہت ضرورت ہے اس وقت، جی گورنمنٹ کو چاہیے جو یہ کیسز ہیں ان کے لیے علیحدہ سیٹ اپ بنانے کی ضرورت ہے۔ جی جی ہم نے اپلائی کیا ہے گورنمنٹ سندھ کو، جی گورنمنٹ پنجاب کو بھی، کہ یہ ہمارے سینٹرز ہیں اور سینٹرز بنانا چاہ رہے ہیں یہ کرونا والے مریضوں کے لیے۔ اچھا، ابھی کوئی سینٹر نہیں ہے پاکستان کے اندر، بالکل بڑے چند ایک سینٹرز ہیں، وہ بڑی اپنی مناپلی کر رہے ٹریٹمنٹ ہیں ہو رہی ہے وہاں پہ، اور ٹھیک ہے۔ بہت بڑی اماؤنٹ لی جا رہی ہے۔ میں ڈاکٹر اس کے بارے میں آپ سے ضرور ابھی گفتگو کروں گا، پہلے کالر کو ایک شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری گفتگو جاری رکھے گی۔ جی السلام علیکم۔ السلام یاسر بھائی، علی بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی علی، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اکثر K21 نیوز دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ سے آپ کا چینل بہت اچھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آج علی۔ آج ماشاءاللہ رحمان فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر وقار بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان کا نام میں نے کافی سنا ہے، تو مجھے ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں گردے کے حوالے سے، تو جی مجھے ذرا بتا دیں، اور ان سے یہ پوچھنے کہ ان کی یہاں کوئی برانچ ہے؟ جی جی، یہاں پر کراچی میں بالکل علی برانچ ہے، ابھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ سوال کوئی کرنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، برانچ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ جی، جی مجھے بس اسلام آباد میں آپ پوچھ رہے ہیں کوئی برانچ ہے؟ جی اسلام آباد میں ہے ہماری، آپ پارا کے پاس، ٹھیک ہے۔ جی جی، کوئی سوال ہے تو کائنڈلی وہ کریں۔ سوال کوئی ہے آپ کا؟ اچھا چلیں، سوال شاید نہ ہو ان کے پاس، لیکن وہ برانچ کے بارے میں اسلام آباد کے ڈاکٹر صاحب ذرا اس کا۔ جی اسلام آباد میں ہماری آپ پارا کے اندر سرینا ہوٹل ہے، وہاں پہ اس کے پاس ہی ہمارا سینٹر ہے، سرینا سے تھوڑا پہلے، جی، وہاں بھی رحمان فاؤنڈیشن کا، وہاں بڑا کام اگر آپ اس سے پوچھا جائے نا، سب سے بڑا کام ہم کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ جی، کراچی میں تو بے شمار ادارے ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہاں اسلام آباد میں کم لوگ اچھے ہیں۔ بس میں کہنا نہیں کچھ چاہ رہا کیونکہ بڑا مشکل ہے وہاں پہ سینٹر چلانا، کوئی 12 لاکھ روپے کا خرچہ وہاں پہ ہر ماہ، بالکل صحیح۔ اور بڑے کم لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں جو دینے والے ہیں۔ کچھ لوگ گئے ہوئے کام کرنے، وہاں پہ مزدوریاں کرنے، لوگوں کے اپنے مسائل زیادہ ہیں بیچاروں کے، بالکل ٹھیک۔ لیکن ہمیں وہاں ڈونر چاہیے، وہاں پہ ہم ایک بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک ڈیلسس پہ 16,000 روپیہ لیا جا رہا ہے، اوہ، پرائیویٹ جو کام کر رہے ہیں۔ جی، سب سے مہنگا پاکستان کے اندر اگر کوئی ڈیلسس ہو رہا ہے تو اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ کراچی میں پھر بھی ادارے ہیں فری بھی ہیں، جو لے رہے ہیں وہ بھی 4-5 ہزار روپیہ، لاہور میں بھی 5-6 ہزار روپیہ لے رہے ہیں جی جی، پرائیویٹ۔ کاسٹلی تو ہے غریب بندے کے لیے، لیکن 16,000 روپیہ لینا، 18,000 روپیہ لینا، اور 3 ہفتے میں ڈیلسس کرانا، یہ کوئی 50,000 روپیہ ایک ہفتے کا خرچہ ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، بتائیے۔ اور یہ 2 لاکھ روپیہ تقریباً مہینے کا خرچہ ہے۔ ایک غریب بندہ بیچارہ پھنس گیا اس دلدل میں ڈیلسس پہ، تو اس کا گھر بھی بک رہا ہے، بیچارہ کی چیزیں بھی بک رہی ہیں، ایسا ہی ہے۔ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اور گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس میں آٹے میں نمک کے برابر کام کر رہی ہے۔ ابھی کرونا کے حوالے سے جی جی، یہ لوگوں کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے، 14 دن تو زندہ نہیں رہ سکتا ڈیلسس کا پیشنٹ، پیٹ پھول جاتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ کدھر جائے؟ بالکل صحیح۔ وہ لوگ گھروں کے اندر لوگ رکھنا مجبور ہو جاتے ہیں، ڈیلسس کوئی کر نہیں رہے، یہ لوگ کدھر جائیں بیچارے؟ اور ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے دنیا میں کہ سب سے زیادہ اموات جن لوگوں کی ہوئی ہیں کرونا کی بنا پہ، وہ لنگز والے لوگ ہیں اور گردے والے پیشنٹ ہیں۔ تو یہ اس پہ آنا ہے گورنمنٹ کو، یہ سیٹ اپ نئے بننے، گورنمنٹ نہیں آ رہی، پیسہ نہیں ہے، نہیں کر سکتی، تو مخیر حضرات کو آنا ہے جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ یاسر بھائی پوچھو نہیں واپس جا کے بالکل صحیح، کہ تمہیں دنیا میں دیا تھا کیا کر کے آئے تم نے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم کروڑوں روپے چھوڑ جاتے ہیں بچوں کے لیے، ایسا ہی ہے، اربوں روپے چھوڑ جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں قبر پہ آگے فاتح بھی کرتے ہیں، انہوں نے مٹی میں ملا دینا ہوتا ہے۔ بالکل بھی آپ اپنی جاتے ہوئے اپنی جگہ دے جائیں، 10 مرلے کوئی ایک کنال جگہ دے جائیں کسی ادارے کو، بالکل صحیح، وہاں پہ کوئی مسجد بنا جائیں، کوئی ڈیلسس سینٹر بنا جائیں، کوئی نیکی کے کام کر جائیں۔ بالکل صحیح، یہ ہماری عوام کی یہ لوگوں کی بھی ضرورت ہے، اور جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے جی، یہ ان پہ بھی بنتا ہے کہ وہ اپنا کر کے جائیں، اپنا اسی دنیا میں کوشش تو کریں نا واپسی کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال کرونا کے حوالے سے یاسر بھائی میں ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے جی،
جو ہمارے اپنے ذہن بنایا ہوا تھا نا لوگوں نے کہ 70-80 سال کی زندگی ہے 100 سال کی، کورونا کے آنے کے بعد یہ بات ختم ہوگی کہ کوئی پتہ نہیں اب بالکل ٹھیک ہے. کہ کسی نے 10 سال زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. صحیح کہا آپ نے, اللہ نہ بالکل کرے ایسا ہی جو کورونا پہلی بات تو یاسر بھی ہے موجود ہے, بالکل موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے, وہ بعد میں باتیں کھلیں گی, لیکن اس وقت یہ ہمیں ماننا ہے کہ کورونا ہے اور اس سے ہم نے ڈرنا بھی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا اسے ڈرنا نہیں ہے, اسے لڑنا, یہ بھی غلط بات ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 100%. میں نے اس پروگرام میں یہ بات کہی ہے, یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے اور لڑنا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ چائنا نے بھیجا ہے, یہ امریکہ بل گیٹ نے بھیجا ہے, یہ کسی اور کی سازش ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو مان لیا چلیں. لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, بالکل صحیح ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی ہے, پکڑ تھوڑی سی کی, پکڑ تو نہیں, آزمائش دوسرے لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے, کافروں کی اور غیر مسلموں کی. ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے لیے پریشانی آئی ہے, بالکل صحیح ہے. ہمارے اوپر اللہ نہ کرے آزمائش بھی نہیں خیر کہنا چاہیے, لیکن ہمیں ڈرنا ہے اللہ سے. بے شک ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ایسا ہی. ہم جب دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں نا تو ہماری اصلاح نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں انہوں نے کیا یار, انہوں نے کیا, کچھ نہیں ہے, گورنمنٹ کروا رہی ہے, یہ کر رہی, غلط باتیں. ہمیں پرہیز, اپنے احتیاط بھی کرنی ہے, ایس او پیز کا خیال بھی کرنا ہے, ہمیں اس سے بچنا بھی ہے, ہمیں اس سے ڈرنا بھی ہے, اللہ سے پناہ بھی مانگنی ہے کہ اللہ پاک اس سے محفوظ رکھ. بیماری ہے, جو لوگ جا رہے ہیں دنیا سے اس پریشانی میں, ان کو پتہ ہے اللہ مغفرت کس حالت میں جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. بالکل صحیح. اور اللہ سے مدد مانگنی ہے, اللہ پریشانی سے دور ہمیں کر. بالکل ٹھیک. ایک زندگی اللہ نے دی ہے تو یہ 60-70 سال کی زندگی بالکل کم ہوتی جا رہی ہے. جو ہماری خوراکیں ہیں, ہمارے جو ماحول ہے, ہماری پولوشن ہے, ہماری خوراکوں کی بنا پہ ہماری جو لائف ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن جتنی بھی ہے اللہ کرے ہم اچھی زندگی گزار کے جائیں, صحت والی زندگی گزار کے جائیں. بالکل ٹھیک. میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا ناظرین کو کہ ایک ٹیسٹ ہے RFT, وہ کروانا ہے. وہ RFT 1000 کا ٹیسٹ ہوتا ہے تقریباً عام لیب سے. مختلف بڑی لیبیں ہیں, وہ اپنے زیادہ چارجز ان کے اپنے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں سے مرضی کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار اپنے بچے کا ایک شاورما اس کی زندگی سے کم کر دیں, ایک ماہ میں برگر کم کر دیں, اپنی زندگی میں سے ایک شاورما برگر کم کر کے وہ 1000 روپے کا جو آپ نے برگر کھانا ہے, شاورما کھانا ہے, کسی اچھی جگہ جا کے وہ آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں. بالکل ٹھیک. کسی لیب میں جا کے, تاکہ پتہ چلے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے گردوں کی. جی یہ ضروری ہے. اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ہم یہ پراٹھے, غلط چیزیں جو ہماری پروٹین والی خوراکیں نہ لیں, ہم ڈیلسی سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خوراک کا بھی احتیاط رکھنا ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, لوگ جیسا بھی آپ نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے سے گھبراتے اس وجہ سے ہیں کہ کوئی چیز اگر نکل آئی تو پھر ڈاکٹروں کے چکر جو ہے وہ ان کو لگانے پڑیں گے. یہ سب سے خطرناک بات ہے. پھر ایک ٹیسٹ کے بعد پھر دوسرا ٹیسٹ اور اس کے بعد تیسرا. اچھا بھلا آدمی جو سمجھتا ہے کہ میں چل پھر رہا ہوں تو شاید میں اس سے بھی چلا جاؤں گا. اب یہ پرابلم بھی ہے کیونکہ یہاں پر جو طریقہ علاج رائج ہے, میں رائج کی بات کر رہا ہوں, جو ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیسٹ کے بعد پھر کئی ہزار ٹیسٹ جو ہے اس کو کروانے پڑتے ہیں, جس سے وہ مینٹلی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور اس وقت تو اسٹریس بھی بہت زیادہ ہے. اسٹریس تو ہم اس کے اوپر کافی پروگرامز آگے کر چکے ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, یہ گردے کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں, ان کے لیے کتنا خطرناک ہے یہ بھی ذرا فرما دیجیے. دیکھیے جی, میں پھر کہتا ہوں کہ ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں. پہلی بات کروا لینے چاہیے, ٹھیک ہے, اور اگر ہم نہیں کرواتے تو پھر ہمیں بار بار ٹیسٹ اور زیادہ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے. اگر شروع سے ہم کرواتے رہیں گے نا, ماشاء اللہ آپ کی ایج ہے جی, ابھی سے اگر آپ اپنا شوگر کو مینٹین کریں, ٹیسٹ کراتے رہیں, یورک ایسڈ کو, کولیسٹرول کو, تو آپ کو بعد میں مسئلے نہیں آئیں گے. ہم کرواتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے 2 گردے موجود بھی ہیں کہ نہیں جسم میں. ایسا ہی بعض کا پیدائشی ایک گردہ ہوتا ہے, ایسا ہی بالکل. بعض کا بلڈ پریشر ہائی رہنے سے وہ گردے شرنک ہو جاتے ہیں. ایک گردہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ہم کئی دفعہ کڈنی ڈے مناتے ہیں, جب ہم ورلڈ کڈنی ڈے کے اوپر فری ٹیسٹ کرتے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ. اب بلیو کریں گے, بعض مثال 500 ٹیسٹ کیے نا, تو اس میں سے کچھ 8-10 لوگ نکل آتے ہیں جن کا ایک گردہ ہوتا ہے. وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ سر اب کیا بنے گا. میں کہتا ہوں یار پہلے بھی 40-50 سال تم نے گزارا ہی ہے نا گردے کے اوپر, ایک گردے نے لوڈ اٹھایا ہوا ہے, وہ سارا کام کر رہا ہے. دوسرا گردہ نہیں بھی ہے تو کوئی ٹینشن نہ لیں, لیکن آپ تھوڑا محتاط رہیں. یوریا کریٹن تھوڑا سا بڑا ہوا ہے, اس کو بڑھنا نہیں چاہیے. یوریا کریٹن کو نہیں بڑھنا چاہیے. یوریا کریٹن بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گردے کا فنکشن 2 بھی ہیں یا 1 ہے تو وہ 25% سے نیچے آ گیا. بالکل صحیح ہے. تب تک جب تک 25% سے اوپر ہوگا تو یوریا کریٹن کبھی نہیں بڑھے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ 22 پہ آیا ہوا ہے, 20 پہ آیا ہوا ہے, تو ہم نے اس کو خیال کرنا اپنی خوراک کا. ہمیں وہ خوراکیں نہیں لینی جو زیادہ پروٹین والی ہیں. بالکل. یہ ہماری یوریا کریٹن کیا چیز ہے, ہماری خوراک کی ویسٹیج ہے. ایسا ہی ہے, ہماری پروٹین کی ویسٹیج ہے. زیادہ پروٹین لیں گے, زیادہ پروٹین خارج ہوگی, جو اس کی جو ویسٹیج ہے وہ زیادہ بنے گی, وہ نہیں نکلے گی,
تو وہ بلڈ یورین کے ذریعے نہیں نکلے گی تو بلڈ میں چلی جائے گی. بالکل ایسا ہی. تو بلڈ میں سے پتہ چلتا ہے کہ بلڈ میں یوریا کتنا ہے, کریٹینن کتنا ہے. ایک تو بہت بڑی وجہ ہمارا یوریا بن رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں, کھاتے ہیں یوریا کھاتے, نام نہیں لینا چاہوں گا, فصلوں میں ڈل رہی ہیں یہ یوریا کھا کے ہمارے بلڈ کے اندر یوریا کی مقدار بڑھ رہی ہے. تو ہمیں بہرحال اپنی خوراک کا خیال کرنا ہے, ورزش کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے گردوں کو ٹیسٹ کرنا ہے, لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے. اور یہ جو کرونا آیا ہے اس کا خاص طور پہ ضرورت میں چاہوں گا خیال کریں اور اپنی امیونٹی کو ٹھیک رکھیں. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ایک رکھوں گا آپ کی خدمت میں. پہلے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں شفیق بات کر رہا ہوں گجرالے سے. جی شفیق صاحب فرمائیے کیا کہیں گے. سر یہ میرا ڈائلیسس کا مسئلہ ہے کافی عرصے سے نا. جی. تو غریب آدمی ہے تو وسائل نہیں ہے اتنے. ٹھیک ہے. ابھی ماشاء اللہ آپ کو K21 میں دیکھ رہا تھا تو بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے بات کرنی تھی اگر کوئی ہمارے وسائل کو معاملات حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ابھی ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ بھائی. ابھی ہم نے ایک نیا ڈائلسس سینٹر کی اوپننگ کی ہے پچھلے اکتوبر میں, 19 اکتوبر کو ادھر سیالکوٹ کے اندر. جی. اور گجرانوالے میں بھی بنانے کا ارادہ ہے. تو وہاں پہ بھی ہماری شازیہ میر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. جی. میں نے بھی رہی ہیں وہاں کی. تو ابھی اللہ کرے گجرانوالے میں کچھ مخیر حضرات مل جائیں. جی. یا صرف کچھ جگہ دے دے, کوئی بیڈ دے دے, کوئی تکیہ دے دے. ہماری کوئی لسٹ بنی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں چاہیے ہمیں ڈائلسس سینٹر بنانے کے لیے. کوئی جنریٹر دے دے, بالکل. کوئی آر او ہوتا ہے جس سے آر او دے دے, بڑی خدمت ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی بندہ کہ جی میری والدہ کے نام سے مشین دے دے. یہ کام ایسے ہی چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہاں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو کہ جی 1 کروڑ ایک ڈائلسس سینٹر کو بنانے کے لیے 1 کروڑ روپے چاہیے. 5 مشینیں لگ جاتی ہیں, آر او, جنریٹر اور باقی بیڈ وغیرہ, باقی جو اس کا 6 ماہ کا ہم نے بجٹ بنایا ہوتا ہے تاکہ 6 ماہ کے لیے ہمیں پریشانی نہ ہو اس کو چلانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہیں, اسٹاف ہیں, ان کی سارا وہ. تو وہ 1 کروڑ روپے لوگوں کے لیے, کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کے لیے 1 کروڑ روپے کچھ بھی نہیں. کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا وہ سمجھے کہ یار ایک سیٹ اپ بن جائے میری والدہ کے نام سے, میرے نام سے, میری بیٹی کسی کے نام سے. بالکل صحیح. ایسے مخیر گجرانوالے میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ارب پتی لوگ ہیں. ایسا ہی ہے. تو کوئی جس کی نظر پڑ جائے اور جس کے دل میں اللہ اتار دے یہ بھی ضروری ہے یار تم یہ کام کرو, اور اگر وہ کر جائے تو وہ ذریعہ اس کے آخرت کا ذریعہ بنے جہاں پہ ہم نے خربوں سال رہنا ہے. بالکل ایسا ہی. ہمارا لاہور کے اندر ہمارا سیٹ اپ ہے مین ہیڈ آفس. اب لیکن گجرانوالے سے مریض بیچارہ ڈائلسس وہاں سے آنا بڑا مشکل, بہت مشکل ہوتا ہے. اور گجرانوالے میں 1-2 ڈائلسس سینٹر ہیں, 1-2 اچھے کام مجھے پتا چلا وہاں پہ بھی اچھے کام ہو رہے ہیں. لیکن ضرورت ہے, روز نئے مریض پیدا ہو رہے ہیں گردے کے, وہ کدھر جائیں. بالکل ایسا ہی. ڈائلسس پہ روز مریض پیدا ہو رہے ہیں. ابھی گجرانوالے میں ریسرچ ہوئی ہے کہ کوئی روزانہ 8 مریض نئے پیدا ہو رہے ہیں. مشینیں تو وہی لگی ہوئی گجرانوالہ میں یا لاہور میں یا کسی بھی شہر میں پرانی لگی ہوئی. گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں تو وہی پرانی مشینیں لگی ہوئی ہیں, بالکل چلتی بھی نہیں ہے. وہ کیا کام ہو رہا ہے وہاں پہ, مریض نئے پیدا ہو رہے ہیں, وہ کدھر جائیں. ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم لوگوں کو, گجرانوالے کو لوگوں کو اور شہروں کو اور لوگوں کو, ہم نے سیالکوٹ میں سینٹر بنایا ہے, بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. وہاں کے مخیر حضرات آگے آئے ہیں. بالکل صحیح. وہ ہم نے چیمبر کے صدر کو بلایا تھا, وہ اللہ کا بندہ اور باتیں کر کے چلا گیا کہ جناب ہمارے اور سینٹر چلا رہے ہیں اور چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بنایا ہے, ہم آپ مہمان ہیں, آپ کا کام ہے لک آفٹر کرنا. ہم لاہور سے آگے بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. صحیح بات ہے. جو وہاں کے لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں سیالکوٹ کے, اچھے لوگ ہیں, اپنی ایئر لائن بنا رہے ہیں. ہمیں 6 لاکھ کا خرچہ ہے سیالکوٹ کو چلانے کے لیے. بالکل صحیح. وہاں پہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے آئے, جی نہیں جی 6 لاکھ میں دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں کراچی میں لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہ دے رہے ہیں, ہمیں ساتھ دے رہے ہیں. وہاں پہ ہمیں نہیں لوگ مل رہے. میں کیونکہ دیکھیں ہم نے بیڑا اٹھایا وہ لوگوں کے لیے. بالکل صحیح. اب وہ نہیں مل رہا تو لازمی بات ہے, بے شمار لوگ پائپ لائن میں بیچارے ڈائلسس کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس, اور ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہم کہتے ہیں لوگوں سے یار اس ادارے کو اپنی زکوٰۃ دے, صدقہ دے. یہ ادارہ تبھی چلے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا 10 کروڑ کا بجٹ ہے سال کا. ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, بڑے بڑے نام ہیں جو کہتے ہیں 10 کروڑ روپے سال کا, ان کی زکوٰۃ ہی نکل آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ایسے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے. رحمان فاؤنڈیشن خدمت کر رہی ہے, پیور خدمت کر رہی ہے اللہ کے بندوں کی. بالکل ٹھیک. ساتھ دینا چاہیے, آگے آنا چاہیے. ڈائلسس سینٹر نئے بنانے چاہیے. میرا کوئٹہ میں اور پشاور میں بنانے کا رہتا ہے. تو یہ پاکستان کا واحد اور منفرد ادارہ بننے والا ہے. ہم سے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اپنے اپنے صوبوں میں, ہم صوبہ پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں, ہم صوبہ سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں, ہم وفاق کے اندر اسلام آباد میں بھی سینٹر ہے وہاں کام کر رہے ہیں. ابھی کیپی کے اندر پشاور میں 2 مشینیں آ گئی ہیں, وہاں پہ 3 مشینیں اور چاہیے. کیپی کے اندر بننے والا ہے. پھر کوئٹہ کی باری بلوچستان کی. بلوچستان کے لوگ اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بلوچستان کا حق نہیں دے رہے آپ لوگ, تو ہم چاہتے ہیں وہاں بھی بنے, وہاں بھی کوئٹہ کی ضرورت ہے. جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ آئیں,
اس ادارے کی سرپرستی فرمائیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی مجھے سکہ صاحب ملے ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, فیصل آباد میں شاہد رضا سکہ, جی ہیپی لے کے مالک ہے. جی وہ اکیلا بندہ ہمارا پورے سینٹر کا خرچہ اس نے اٹھا لیا ہے. بالکل ٹھیک. وہاں پہ کوئی 11 لاکھ کا ماشاء خرچہ ہر ماہ, ماشاء 11 سے 12 لاکھ کا. وہ کہتا ہے جی میں کارکن ہوں آپ کا, میں آپ کے لیے چھوڑ دیں بس, بالکل میری ٹینشن ہے. بالکل صحیح. تو ایسے لوگ آگے آئے جن سے یہ ادارے چلیں, چل سکیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ پورے پاکستان میں کام ہو سکتا ہے جی. گردے کے امراض میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور کالر ہیں. اچھا, تو یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ جب سامنے آئیں گے تبھی یہ ممکن ہو سکے گا. خاص طور پہ گجرانوالہ میں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تو ایسے علاقوں میں ضرورت ہے جہاں کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی پراپرٹی ہے کہ ان کو خود آج اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کہاں کہاں یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں جڑاوالا میں ہمیں 4 کنال جگہ ملی مین کے اوپر. جی وہاں پہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں پروجیکٹ بنانے کا رہتا ہے ڈیلسس اینڈ. یہ جو علاقے ہیں ایسے علاقے جو لوگ دور دور سے آ کے ڈیلسس کرانے آتے ہیں, لاہور یا سکھر سے کراچی یا اور شہروں سے. اب تو سکھر بھی خیر بن رہے ہیں سینٹر, لیکن ضرورت ہے بیچارے 2 گھنٹے 4 گھنٹے سفر کر کے جانا, ڈیلسس کرا کے واپس آنا. ڈیلسس کرانے کے بعد مریض کی حالت اٹھنے کو قابل نہیں ہوتا بیچارہ, کمزوری ہو چکی ہوتی ہے, اور بھی کئی مشین جو ہوتے ہیں الیکٹرولائٹ نکال لیتی ہے. تو وہاں پہ اتنی ہمت نہیں ہوتی بیچاری. میں نے جیل میں سینٹر بنایا ہوا, ہم نے بنایا ہوا پچھلے 10 سالوں سے, وہ خدمت ہو رہی ہے, لیکن وہاں پہ بھی مجھے گلا ہے وہاں کے لوگوں کا. حالانکہ میں جب انگلینڈ جا رہا تھا تو بہت بڑی فنڈ میں لے کے آ رہا تھا وہاں پہ. میرپور کے لوگ اچھے ہیں, باہر کے لوگ اچھے لوگ ہیں, لیکن اس سینٹر کو چلانے کے لیے بھی مشکل ہے. تو میں نے سوچا بورڈ آف ڈائریکٹر نے کہ ہم اس کو بند کر دیں فی الحال رمضان تک. تو میں نے وہاں پہ بات کی, میں نے کہا یار ایسا بن رہا ہے کہ اس کو ہم بند کر دیں. جیل ہم سے پورے سال میں 40,000 اکٹھا ہوا ہے, اور ہم ہر ماہ 4 لاکھ روپے کا یہاں پہ خرچہ آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہمارے کو 50 لاکھ سے اوپر 48 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے, جی اکٹھا ہوا ہے 40,000 روپیہ. جی تو ہم اس کو بند کر رہے ہیں. بالکل. تو لوگ پریشان تو ہوئے, لیکن ایک عورت آئی میرے پاس جو ڈیلسس کروا رہی تھی, اس نے آگے میرے پاؤں پکڑ لیے کہ ایسا یہ نہ کریے گا. میں کدھر جاؤں گی, ہم لوگ کدھر جائیں گے ڈیلسس والے. بالکل ٹھیک. تو یقین کر پھر میں نے نیت کی کہ ٹھیک ہے یار نہیں بند نہیں کرتے, اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع ہے. اگر کوئی سینٹر بند ہوتا ہے, وہ سیالکوٹ کا ہو, وہ کہیں جیلم کا ہو, کہیں ہو, اللہ نہ کرے, بالکل اس کے گناہ گار آپ لوگ بھی ہیں. بالکل ایسا ہی. وہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو مخیر حضرات ہیں جی جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, وہ لازماً ایسے اداروں کا ساتھ دیں, کیونکہ ہم تو خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی, عوام کی. تو لوگوں کو ریاست بھی آنا چاہیے ایسے کاموں کے اندر. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اس میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ, کیونکہ ہمارے یہاں تو اور بھی بہت سارے کام چلتے ہیں نا, لیکن میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ جا کر خود دیکھیں, وزٹ کریں. کراچی میں جو رہتے ہیں وہ جا کر دیکھیں کہ کس طرح کام ہو رہا ہے, ہر شہر کے لوگ ہر جا کے دیکھیں. اب جہاں سینٹر رحمان فاؤنڈیشن کے بنے ہوئے ہیں, آپ جا کر وہاں پہ وزٹ کریں, آپ کو اندازہ ہوگا. مریضوں سے ملیں, مریضوں سے ملیں, ان کی دعائیں لیں. کتنی بڑی بات. یقین کر 4 گھنٹے وہ ڈیلسس کروا رہے ہوتے ہیں, جی اور 4 گھنٹے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ٹی وی پہ, کبھی ادھر ادھر. اور وہ پہلے تو سوچ رہے ہوتے تھے 6,000 روپیہ کہاں سے لانا ہے, ڈیلسس کروانا ہے, بچی کی چیزیں, کانٹے بیچنے ہیں, کوئی زیور بیچنا ہے. اب ہم نے یہ ان کی ٹینشن ختم کر دی ہے. اب وہ اتنی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے, اور وہ لوگ جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بشیر صاحب ہے, زیاد ہے, بکر ہے, جو میرا ڈیلسس کرا رہا ہے, ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور جیسے بھائی میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے یہ جو خدمت کا کام کر رہا ہوں, پورے 17 سال ہو گئے, 18 سال نکلا ہوں گھر سے. کبھی سکھر بھی سیٹ اپ تھا, حیدرآباد, کراچی, کوئٹہ, پشاور, کوہاڑ, فیصل آباد, ملتان, جیلم, جتنے سینٹر ہیں, لاہور, ملیشیا, یو کے, دبئی, سعودیہ, میرے سارے پاکستان پوری دنیا کے اندر میں نے خدمت کی ہے اور جا رہا ہوں ابھی بھی. سب سے بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ میں 11 سال میری نبی پاک کے روزے پہ حاضری ہوئی ہے. کیا بات ہے. ہر ماہ نبی پاک کے روزے پہ حاضری ہوئی ہے, ہر ماہ عمرے کی سعادت ہوئی ہے. بڑی عظیم سعادت ہے. یہ لوگوں کی دعائیں ہیں جی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اللہ کرے, میں سمجھتا ہوں اللہ کرے میری واپسی کا ذریعہ اچھا اللہ بنا دے, اور یہ جو خدمت کرے اللہ اس کو قبول کرے, اس میں ریاکاری سے اللہ بچائے. اور جو ایک اللہ کرے ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے, ہم سے گفتگو کی. چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن, اور رحمان فاؤنڈیشن جس طرح کام کر رہی ہے ایک بڑی عظیم خدمت ہے, اس میں سب کو حصہ لینا ہے. اور پورے پاکستان میں یہ رحمان فاؤنڈیشن جو متحرک ہے, خاص طور پہ گردے کے امراض کے حوالے سے. تو یہ معاملہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا ہے, اور بار بار یہ درخواست کی جا رہی ہے, گزارش کی جا رہی ہے کہ جب تک مخیر حضرات سامنے نہیں آئیں گے تب تک ایسے اداروں کا چلنا بہت مشکل ہے. بہت سارے اور دیگر لوگ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ آخرت میں نجات کا باعث بنیں گے یہ جو کام اچھے آج کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی, مریضوں کی مدد کریں, ان کی امداد کریں, تو ان کے ساتھ آپ ضرور حصہ لیں. بہرحال اسی بات کے ساتھ آپ پروگرام کا اختتام ہوگا, اور کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.